جو پیغام بھیجنے والا ہے، اب ظاہر ہے مشورہ تو اس بات پہ ہوگا نا کہ جو پیغام بھیجنے والا ہے وہ کیا ہے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں مال دیکھا جاتا ہے، اس کا کاروبار دیکھا جاتا ہے، اس کا یعنی کردار بھی دیکھا جاتا ہے، دین بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر پیغام بھیجنے والا بے نماز ہو، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کا جو منگنی کا پیغام ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ بے نماز جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شخص وہ ہے جو نماز کا سرے سے ہی منکر ہے، تو وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کو آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دے سکتے. کوئی بھی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی. اور ایک ہے نماز میں سستی کرنے والا. تو سستی کرنے والا جو ہے، اگر آپ کی بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے، نماز پڑھنے والی ہے، دیندار ہے، تو بے نماز اس کا کفو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفو کا بھی حکم دیا ہے کہ جب کفو موجود ہو تو اس کے ساتھ آپ نکاح کریں. تو وہ کفو نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نکاح نہیں دے سکتے، اس کے پیغام کو قبول نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ ایک مومن آدمی اور ایک فاسق آدمی جو ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح نماز کی اہمیت کے حوالے سے تو بے شمار روایات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی پابندی کرو، اہتمام کرو، خصوصی طور پر درمیانی نماز. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، توبہ کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. اور بے شمار دیگر بھی بہت ساری آیات ہیں، تقریباً 82 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں نماز کے قیام کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ اسلام کا جو معاملہ ہے اور اس کا جو عمود ہے وہ نماز ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر بندے اور مسلمان بندے کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. تو گویا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو اہل علم کا اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض نے اس کو کفر اکبر قرار دیا ہے. یعنی یہ بھی کفر ہی ہے، بڑا کفر ہے اور مخرج عن الملہ ہے. تو جن اہل علم کے نزدیک یہ کفر اکبر ہے اور ملت سے خارج کر دینے والا ہے، ان کے نزدیک ایسے بندے کے ساتھ اگر آپ نکاح کر بھی دیں گے تو وہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے نکاح ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کا منگنی کا نکاح پیغام کیوں قبول کریں گے؟ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کفر جو ہے دونا کفر ہے. کفر تو ہے لیکن یہ مخرج عن الملہ نہیں ہے، ملت سے نکالنے والا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی عورت کا جو ہے اس سے نکاح اگر کریں گے تو وہ نکاح ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک دیندار رشتہ مل سکتا ہو، آپ انتظار کر لیں اور معاشرے کے اندر دیندار نوجوان دستیاب ہوں، تو پھر آپ کیوں اپنی بیٹی یا بہن کا جو نکاح ہے وہ کسی بے نمازی کے ساتھ یا ایسے شخص کے ساتھ آپ کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جب بھی ان کے پاس کسی کا نکاح کا پیغام آتا تو وہ یہی پوچھتے جی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ بلکہ ایک چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ عالم دین، ان کے پاس بیٹی کے حوالے سے نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے نوجوان کو بلا لیا. جی نوجوان کو بلائیں ذرا، ہاں جی آپ بتائیں کہ آج کل فجر کی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ وہ بیٹا نہیں بتا سکا. تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت کے فرائض اور اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال نہیں ہے، وہ میری بیٹی کے حقوق کا کیا خیال رکھے گا؟ تو انہوں نے اپنا نکاح نہیں کیا، پیغام کو قبول نہیں کیا. تو بے نمازی اگر تو وہ منکر ہے تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا تو بعض اہل علم جو ہیں وہ تو اس کو کفر اکبر کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی نکاح نہیں ہوگا. اور جو دونا کفر کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی ترجیح اسی بات کو ہے کہ ایسے نوجوان کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دوسری حدیث ہے کہ نکاح جو ہے وہ 4 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے. لیکن ترجیح کس بات کو ہونی چاہیے؟ فظفر بذات الدین، آپ دین والے معاملے کو ترجیح دیں.
تو میرا خیال اس طرح کا جو پیغام ہو اس کو رد کر دینا چاہیے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے نوجوان کے پیغام کو قبول کیا جائے جو دیندار ہو، نمازی ہو، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔